میں چاہتا ہوں کہ یار اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ تک کو پہنچا دوں کہ ایک شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں کون سا کام کروں کہ میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تقوی اختیار کرو. تقوی بہت ہی بہترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب سے بڑے عالم بننا چاہتے ہو، سب سے بڑا عالم بننا چاہتے ہو تو تم تقوی اختیار کرو. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بتائی ہے کہ سب سے بڑا عالم بننے کے لیے تقوی اختیار کرو. اور وہی شخص ایک اور سوال کرتا ہے یا رسول اللہ میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا غنی یعنی دولت مند. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. قناعت اختیار کرو. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قناعت اختیار کرو. میری باتوں کو غور سے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. وہی شخص ایک اور سوال کرتا ہے میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب سے بڑے عادل بننا چاہتے ہو نا، جو تجھے اپنے لیے پسند ہے نا، جو چیز تم پسند کرتے ہو وہی تم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو وہی شخص کہتا ہے میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں. دیکھیں نا ہم بہت سے ایسے ہمارے مسلمان ہیں جو ہم سبھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یار میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں. تو آؤ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. وہ شخص پوچھتا ہے میں سب سے بڑا عالم بننا سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں. تو آئے ہم سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے. ہم سب سے اچھے آدمی کیسے بنیں گے؟ دوسروں کو نفع پہنچائے، یعنی کہ اس کی عزت کی جائے، کسی کا نقصان نہ کیا جائے، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی پر غصہ نہ کیا جائے، تو ہم اچھے آدمی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع کا لفظ استعمال کیا کہ نفع دو، دوسروں کو نفع دو، یعنی اس کو بہتر سمجھو، دوسروں کو بہتر سمجھو، ان کو نفع دو. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے. تو وہی شخص سوال کر رہا ہے، ایک اور سوال پوچھ لیتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں. کہ یار سوچو وہی شخص چاہتا ہے، دیکھو نا اس کے دل میں احساس آ رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں پوچھ رہا ہے کہ میں کیسے اس اسلام کو اچھے نظریے سے دیکھ لوں گا اور میں کیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا. تو وہ پوچھ رہا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے خاص آدمی بن جاؤ گے. تو یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے اذکار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے چاہیے تو ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یعنی کہ جب بھی تم فارغ ہوا کرو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کثرت سے یعنی کہ بار بار ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. تو وہی آدمی اور بھی سوال پوچھنے لگ گیا. وہ پوچھتا ہے میرا ایمان کامل ہو، میرا ایمان کامل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے. آپ کو سناؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہے. آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ جو شخص اپنے اخلاق اچھے کرتا ہے، یعنی اخلاق سے مراد یہ ہے کہ اپنا رویہ، ہم کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں نا، السلام علیکم کہتے ہیں
تو وہ شخص فوراً وعلیکم السلام کہتا ہے، ہم سے ہاتھ ملاتا ہے مسلمان کا، ٹھیک ہے نا. جب جیسے ہی ہم سلام کرتے ہیں وہ ہمیں وعلیکم السلام کرتا ہے، جیسے ہم گلے لگتے ہیں وہ ہمارے گلے لگتا ہے، جیسے ہم اس سے محبت سے بات کرتے ہیں وہ ویسے ہم سے محبت سے بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر جو ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. تو وہ شخص اور بھی سوال کرتا ہے، تو وہ ایک اور سوال کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میں محسنین میں سے ہونا چاہتا ہوں، محسنین میں سے ہونا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. محسنین یعنی محسنین بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ تم نہیں، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تم اسے دیکھ رہے ہو، ایسے کرو عبادت، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب جواب دیا. تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو علم بھرپور ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت علم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے بہت نوازا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے نا ان میں سے ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فرائض کو ادا کرو، فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی فرما بردار اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس پر فرض کی ہیں ان کو اپنائے اور ان پر عمل کرے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض ادا کرو، فرما برداروں میں سے ہو جاؤ گے. فرائض ہمارے کیا ہے؟ فرائض ہمارے یہی ہے نا، نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماننا، ٹھیک ہے. یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہو جائیں. اپنے نمازوں اور روزوں کو رکھنا ہے. وہ ایک اور سوال کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں. اکثر ہم دنیا کی بات بتاتا ہوں، اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں نے فلاں ایم ایل اے سے یا فلاں حکمران سے اکیلے میں بات کرنی ہے. اکثر ہم کہتے ہیں نا اکیلے میں بات کرنی، اور سب کے سامنے بہت یعنی کہ اسپیشل اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں کسی ڈاکٹر سے یا کسی ہم پرچی بناتے ہیں نا، ایسے ایک وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک، یعنی کہ میرے دامن پر کوئی بھی گناہ نہ ہو، ایسے ملنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. جیسے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا مسجد میں، جیسے ہم پاک صاف غسل کر جاتے ہیں، پاک صاف ہو کر جاتے ہیں نا، تو ایسے ملنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت سے فوراً غسل کیا کرو، یعنی کہ جنابت کرنے کے بعد غسل کیا کرو، ٹھیک ہے. جنابت کا مطلب میرے خیال میں آپ سمجھتے ہوں گے کہ جنابت کے بعد فوراً غسل کیا کرو. یاد رکھنا کہ جنابت کے بعد فوراً غسل کرنا اللہ پاک آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے آپ گناہوں سے پاک ملیں گے جب ہم جنابت کے بعد فوراً غسل کریں گے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو ہمارے بہت سے مسلمان شادی شدہ ہیں تو جنابت سے بعد غسل کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو وہ شخص چلا جاتا ہے. ایک اور شخص آتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھتا ہے. یعنی کہ اکثر ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کوئی سوال کرتے ہیں تو کسی اور کا بھی دل کرتا ہے یار میں بھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ لوں، میری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. تو ایسے وہ ایک اور شخص پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں. ہماری بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں نا، وہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن، ظاہری بات ہے نا اسے موت پر یقین ہے کہ موت آئے گی پھر قیامت آئے گی، تو میں اللہ تعالیٰ نور سے ملوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ نور سے اٹھوں. نور سے یعنی کہ نور سے وہی اٹھے گا نا جو جنت میں جائے گا.
وہ بتاؤ وہ کیسے سوال پوچھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوب جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر. یعنی اپنے اوپر نہ ظلم کر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر. قیامت کے دن نور سے اٹھو گے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جواب دیا تھا کہ نور سے اٹھو گے, اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا. وہ شخص ایک اور سوال کرتا ہے اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر بھی رحم کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بھی رحم کرو. یعنی زمین میں جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں ہمیں ان پر رحم کرنا ہے. کوئی غلطی ہو جائے معاف کرنا ہے, ان پر رحم کرنا ہے, ان سے پیار سے بات کرنی ہے, ان پر غصہ نہیں کرنا, ان پر سختیاں نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اکثر ہمارے بہت سے مسلمان کوئی اسکول میں لیٹ آ جائے تو ٹیچرز ان پر بہت سی سختیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اولاد پر بہت سی سختیاں ہوتی ہیں. آج انسان جو بڑا ہے وہ چھوٹے پر بہت سی سختیاں کرتا ہے, رحم نہیں کرتا. تو ہمارا حق ہے کہ ہم رحم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے. ٹھیک ہے. یعنی آسمان والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس شخص نے سوال بھی بہت اچھا پوچھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی بہت اچھا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہی شخص ایک اور سوال پوچھ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہی شخص پوچھا ہے میرے گناہ کم ہوں. وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ کم ہو. جیسے دیکھ لیں کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں, وہ چاہتا ہے میرے گناہ کم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کثرت سے کیا کرو, یعنی کہ اللہ تیرے گناہ کم کر دے. استغفار. ٹھیک ہے نا. ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی فارغ ہو, جب بھی ہمیں یاد آیا جائے, ہم تب بھی استغفار 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 کیا کرے. ہمارے گناہ بھی کم ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا اور گناہ کم ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب جواب, بہت ہی اچھا جواب دیا. اور اسی محفل میں وہ پوچھتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں. یار کتنا اچھا اس نے سوال پوچھا. دیکھیے نا, اس نے سوال کتنا اچھا پوچھا ہے, میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں. تو جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب دیا. آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا, سب سے زیادہ عزت والے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. اس مخلوق میں جو دنیا کے لوگ ہیں نا, ان کو اپنی خواہشات نہ بتا. جو حاجتیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کر. ٹھیک ہے. تو تم عزت والے بن جاؤ گے. اپنی حاجتیں نہ دنیا والوں سے بتاؤ. اور وہ ایک اور سوال پوچھتا ہے اپنے متعلق, پوچھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں, یعنی کہ طاقتور بننا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر توکل اختیار کر. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل اختیار کر, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ یار, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور تمہیں بنا دے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ طاقتور تم بن جاؤ گے جب تمہارا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوگا. ٹھیک ہے. صرف اللہ تعالیٰ پر تمہارا توکل ہو. تو وہ شخص مزید اور بھی سوال پوچھتا ہے. وہ ایک اور سوال پوچھ لیتا ہے. وہ پوچھتا کیا ہے, میرا رزق کشادہ ہو. کشادہ کا مطلب زیادہ, جسے ہم کہتے ہیں نا کشادہ ہو, بڑا ہو, زیادہ ہو. کشادہ یہ سے کہتے ہیں, میرا رزق کشادہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با وضو رہا کرو, تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا. کیونکہ با وضو رہنے کے بہت سے فائدے ہیں. انسان گناہوں سے, ناپاکی سے پاکیزہ رہتا ہے, پاک صاف رہتا ہے. اور پاک صاف بھی عبادت ہے. یاد رکھنا کہ انسان پاک صاف رہے تو عبادت ہے, کیونکہ پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جواب دیا ہے کہ با وضو رہا کرو. ٹھیک ہے. تو آپ زیادہ تر بہتر ہے کہ با وضو رہا کریں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب جواب دیا. اور وہ پوچھتا ہے ایک اور سوال, میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی بہت اچھا جواب دیتے ہیں. اور کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر. ٹھیک ہے.
यार कितना खूबसूरत जवाब दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है तो भी वो पसंद कर, अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बन जाएगा। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खूब जवाब दिया है। तो एक वो और सवाल पूछता है कि मैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला के गुस्से से बचना चाहता हूँ। जाहिर बात है ना, जब इंसान गुनाहगार हो और उसे पता हो कि यार अल्लाह ताला, तो मैं अल्लाह ताला से नहीं बच सकता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवाल पूछ रहे हैं कि मैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला के गुस्से से बचना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक का पर गुस्सा करना छोड़ दे, तुझे अपने गुस्से से बचा लेगा। जब हम किसी पर गुस्सा करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर गुस्सा करेगा। जब हम दुनिया में अच्छे काम करेंगे, दूसरों से प्यार से मोहब्बत से बात करेंगे, दूसरों पर गुस्सा नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमसे प्यार से हिसाब लेगा, मोहब्बत से हिसाब लेगा और हम पर कोई भी गुस्सा नहीं करेगा। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया है। तो उस महफिल बैठी थी ना, नमाज के बाद की बात बता रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो कुछ लोग सवाल पूछ लेते हैं मस्जिद में। ठीक है, तो एक और सवाल पूछा, वो दुआई करता था ना, तो वो दुआई करता था, तो वो चाहता था कि यार मैं जो दुआई मांगता हूँ ये कबूल हूँ। तो वो चाहता है या रसूल अल्लाह मेरी दुआई कबूल हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम खाना छोड़ दे, तेरी दुआई कबूल होंगी। क्योंकि इंसान जब हराम खाता है ना तो अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, तो दुआएं अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचती। ठीक है, जो चीज हम तक पहुंचेगी वही हमें मिलेगी, जो चीज हम तक पहुंचेगी नहीं वो हमें नहीं ना मिल सकती। तो ज्यादातर बेहतर है, अगर अपनी दुआएं कबूल करवानी है तो हमें हक हलाल का खाना चाहिए, हराम के खाने को छोड़ देना चाहिए, हराम का एक नवाला भी नहीं खाना चाहिए। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी बातें आप लोगों को बताई है, तो मेरे ख्याल में मजीद आपको अच्छी लगी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और के बहुत से फरमान हैं जो हमारी जिंदगी को रोशन कर देते हैं। तो यार मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे बन जाएं, आप अच्छे बनेंगे तो मेरा बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा कोई भी मुसलमान भाई क़यामत के दिन जहन्नम का ईंधन आग ना बने, मेरा कोई भी मुसलमान भाई जहन्नम की तरफ ना जाए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ लें और अपने जो हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए मगफिरत की दुआ किया करें, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर दे, उनसे जो गुनाह हो गए हैं हमें उनके अपने प्यारों की दुआ मांगनी चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अब तक जितने भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए हैं हमें सबके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, हमें दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अब तक जितने भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उन सबको माफ कर दे, तू तो माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमारे जो बड़े इस दुनिया से चले गए हैं उनके गुनाहों को माफ कर दे। ठीक है, उन्हें अपनी जो कब्र में अजाबों से महफूज रखना। ठीक है अल्लाह ताला, मैं जब भी मरूं इस्लाम पर मरूं, मुझे मौत आए तो ईमान पर आए। भाइयों मैं आपसे और भी बहुत सी बातें करना चाहता था, तो मेरी नमाज का वक्त हो गया है। ठीक है, तो अजान शुरू होने वाली है, टाइम हो गया है, बाज़ मस्जिदों में अजान मेरे ख्याल होनी शुरू हो गई है, तो मजीद मैं और बात नहीं करना चाहता क्योंकि अजान की बेद भी हो जाएगी। तो मेरी बातों पर या एक बार फिर इस मेरी बातों को सुन लेना ताकि आपको इल्म हो जाए कि आपको जिंदगी किस लिए मिली है, सिर्फ अल्लाह ताला की याद में गुजारे। ठीक है, तो